الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، قرآن شریف کی ایک سورت سورہ مائدہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین عبادت گزاروں سے، نیک اعمال کرنے والوں سے، اعمال صالحہ کرنے والوں سے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیے انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم انہی لوگوں کے نیک اعمال کو قبول کریں گے جو متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے۔ اور جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں، تقوی نہیں، اللہ ان کے اعمال کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو معلوم ہوا اصل بات تو عمل کرنے کے بعد عمل کا اللہ کے دربار میں مقبول ہو جانا ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر مجھے یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ میرا فلاں عمل اللہ کے دربار میں مقبول ہو گیا ہے تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے
کہ اگر ساری زمین کو سونا بنا کر میرے قبضے میں دے دیا جائے تو بھی اس کے مقابلے میں مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی ایک عمل کے اللہ کے دربار میں مقبول ہو جانے سے ہوتی ہے۔ نیک اعمال کرنے کے بعد ہمیشہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، ربنا تقبل منا، اللہ ہماری اس دعا، ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ اور ساتھ میں خوف بھی کرنا چاہیے کہ کہیں یہ عمل ہمارا اللہ کے دربار میں مقبول بھی نہیں ہوا۔ اور اللہ کی ذات سے امید بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ کی رحیم کریم ذات، غفار ذات، ستار العیوب، بخشش کرنے والے خدا، بندوں کے اعمال کی قدر کرنے والی ذات یقیناً میرے عمل کو قبول کیے ہوں گی، یہ امید بھی رکھنی چاہیے۔ کیونکہ مومن کا ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ صرف امید ہی امید نہیں، میں تو کر دیا ہوں اللہ قبول کر لیں گے، صرف امید ہی نہیں، اور صرف خوف ہی خوف بھی نہ ہو۔ صرف امید ہی امید ہے تو پھر اپنی عبادتوں میں ناز پیدا ہوگا، غرور پیدا ہوگا، تکبر پیدا ہوگا۔ اور خوف ہی خوف ہے تو پھر عبادتوں کے بعد مایوسی پیدا ہوگی، شک پیدا ہوگا۔ اب جب مایوسی پیدا ہوگی، شک پیدا ہوگا تو پھر عبادتوں میں مشغول ہونے کو دل گوارا نہیں کرے گا۔ اس لیے امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے۔ اب کب امید وار ہونا چاہیے اور کب خوف کرنا چاہیے، ایک بڑی بحث ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدمی جوانی کے دور میں خوف سے رہنا چاہیے، اس پر خوف غالب رہیں تاکہ یہ خوف اسے گناہوں سے روکیں اور اس کے نفس کے زور کو توڑیں اسے۔ اور بڑھاپے کی عمر میں اللہ کی ذات سے امید غالب ہونی چاہیے تاکہ اس کے دل میں مایوسی نہ پیدا ہو۔ پھر فرمایا خوشی کے زمانے میں خوف غالب رہیں تاکہ خوشی میں آ کر اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ غموں کے زمانے میں امید غالب رہنا چاہیے تاکہ غموں کو مٹانے میں سہولت ہو۔ پھر فرمایا صحت کے زمانے میں خوف زیادہ ہو تاکہ صحت کے نشے میں آ کر آدمی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور بیماری کے زمانے میں امید غالب رہنا چاہیے تاکہ آئندہ عمل کرنے میں دل تیار ہو کہ میرے رب کے پاس یہ عبادت کرنے سے یہ اجر ملتا ہے، یہ اجر ملتا ہے، یہ اجر ملتا ہے، اسے امید غالب رہے۔ تو نیک اعمال کرنے کے بعد آدمی امید اور خوف کے درمیان ہے۔ صرف امید ہی امید ہے تو ناز پیدا ہوگا، اور ناز اللہ کے دربار میں نہیں چلتا ہے، نیازی چلتی ہے اللہ کے دربار میں، عاجزی چلتی ہے اللہ کے دربار میں، ناز اور غرور بڑائی نہیں چلتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا تو 500 سال کی عبادت گزار کا واقعہ، اس کے پورے 500 سال کی عبادت کی قیمت صرف ایک گلاس پانی کے بدلے ختم ہو گئی تھی۔ بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ اس واقعے کے بیچ بیچ میں بہت سی نصیحتیں بھی ملتی ہیں۔
سیدنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا ابھی میرے پاس میرے دوست حضرت جبرائیل تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے پچھلے زمانے کے ایک عبادت گزار کا واقعہ سنایا. ایک آدمی اپنے دوست اور رشتہ دار خاندان والے اپنی مصروفیات سب چھوڑ چھاڑ کر سمندر کے بیچ ایک ٹیلا تھا وہاں سفر کر کے چلا گیا اس نیت سے کہ میں اللہ کی عبادت پہ بقیہ زندگی گزار دوں. اور اللہ کا فضل اس کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ ٹیلا جو سمندر کے بیچ میں تھا دور دور تک آدمیوں کی کوئی جان پہچان نہیں ہوتی تھی. وہاں پر اللہ نے اسے رزق کا انتظام کیا. ایک درخت کو اگا دیے اس میں سے ایک میٹھا پھل انار کا نکلتا تھا درخت کا اور اسی کھارے پانی کڑوے پانی کے درمیان میں ایک انگلی کے برابر میٹھا پانی جاری کر دیا. وہ عبادت گزار دن کے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا. جب بھوک لگتی تو ایک انار کا پھل کھا لیتا, پیاس لگتی تو وہ سمندر کے درمیان میں ایک انگلی کے برابر جو میٹھا پانی جاری ہوتا تھا اس سے ایک گلاس پانی پی لیتا تھا. پھر باقیہ پورا وقت اللہ کی عبادت میں لگا دیتا. اس طرح 500 برس اس کے گزر گئے. اس کے موت کا وقت آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ میری موت سجدے کی حالت میں عطا فرما. ہم لوگوں کو بھی چاہیے ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے. ایسی حالت میں ہماری موت آئے جس سے اللہ راضی ہو, کیونکہ بہت دفعہ ہم سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم نافرمانیوں میں وقت گزارتے رہتے ہیں. کہیں اس وقت میں موت آ جائے تو کتنا اس آدمی کا انجام برا ہوگا. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے خاتمہ بالخیر عطا فرما, کلمے والی موت نصیب فرما, تمام گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد موت عطا فرما. اور روایتوں میں آتا ہے 2 وقت کی موت بہت اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے. ایک رمضان کا مہینہ آئے, رمضان کے مہینے میں پورے روزے رکھنے کے بعد اسے موت آتی ہے تو یہ اللہ کو اس بندے کی موت بہت پسند ہے. اسی طرح حج کا موسم آئے, حج کے موسم میں پورا حج کے ارکان ادا کر لیا, پورے حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد اسے موت آتی ہے تو یہ موت بھی بہت پسندیدہ موت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے رمضان کی موت عطا فرما, رمضان کے روزوں کے بعد کی موت عطا فرما, حج کے بعد پورے ارکان ادا کرنے کے بعد موت عطا فرما. دعا کرتے رہنا چاہیے. اور جو آدمی حج کے لیے نکلیں اور راستے میں موت آ جائیں, حج کے درمیان موت آ جائیں, گھر کو پہنچنے سے پہلے موت آ جائیں, تو اب قیامت تک جتنے حج کے موسم آئیں گے اس وقت تک اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے. بندے کو دعا کرنے میں کیا ہے, اللہ سے دعا کرتے رہیں, فرض نمازوں کے بعد دعا کرتے رہیں, یا اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما, اچھی موت عطا فرما, ایمان کی موت عطا فرما. بار بار اللہ تعالیٰ سے ہر فرض نماز کے بعد دعا کرتے رہیں. سنتوں کی کچھ فضیلتیں ہیں الگ الگ. فجر کی سنت کی فضیلت الگ ہے, ظہر کی سنت کی فضیلت الگ ہے, عصر کی سنت کی فضیلت الگ ہے,
مغرب اور عشاء کی سنت کی فضیلت الگ الگ ہے، میں آپ کو مستقل کبھی وہ بیان کروں گا. آج ایک فجر کی سنت کی فضیلت بیان کرتا ہوں. روایتوں میں آتا ہے جو بندہ فجر میں اٹھیں پورے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے وضو کریں، اپنے گھر میں وضو کریں، وضو کرنے کے بعد فجر کی سنت اپنے گھر میں پڑھتا ہے، جی فجر کی سنت اپنے گھر میں پڑھتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے گھر پر آتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو فضیلت یہ بیان کی گئی اس کے لیے 3 باتوں کی. ایک بات تو یہ ہے کہ فجر کی سنت پابندی سے گھر میں پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس برکت سے گھر میں میاں بیوی کے جھگڑے، بھائیوں کے جھگڑے، دوستوں کے جھگڑے، گھر میں گھریلو جھگڑے نہیں ہوں گے. ایک تو یہ فضیلت. دوسری فضیلت یہ بیان کی گئی اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اس کی کمائی میں برکت عطا فرمائیں گے. تیسری فضیلت بیان کی جو آدمی فجر کی سنت گھر میں پڑھ کر آتا ہے تو اس کی تیسری فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اس کی وجہ سے اسے خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا. تو چھوٹی بات ہے، کیا ہے گھر میں 2 رکعت سنت فجر کی پڑھ لیتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے فضائل اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور ایک بچوں کے لیے، گھر کی عورتوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتی ہیں ان کے لیے ایک دعوت بھی ہو جائے گی. اس سے آپ فجر کی نماز کے لیے سیدھا گھر کے نکل کر آ جائیں، وہ گھر میں سو رہے ہیں، ایک مرتبہ اٹھا دیے، احساس نہیں ہوا، آ گئے آپ، تو یہ بہت بڑے فائدے کی بات نہیں ہوگی. آپ ایک مرتبہ اٹھائے اپنی اہلیہ کو، اپنے بچوں کو، نیند میں تھوڑا سا خلل پیدا ہو گیا، اب اس کے بعد آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کرنے کے بعد گھر کی لائٹ جلا رہے ہیں، اس میں اور ذرا خلل پیدا ہوا، اس کے بعد آپ مصلی تلاش کر کے مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ اپنی آنکھوں سے وہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو اس کے دل میں بھی پیدا ہو گیا جذبہ، ہمیں بھی پڑھیں گے نماز، ہمیں بھی تو مسلمان ہیں. بچے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو جب بھی یاد کریں گے آپ کی وفات کے بعد، آپ کو ان کے ذہنوں میں آپ مصلی بچھا کر فجر کی جماعت جو پڑھتے تھے وہ یاد آئے گا. کتنے لوگ دعاؤں کی درخواست دیتے ہیں رزق میں برکت کے واسطے، کمائی میں برکت کے واسطے، بے روزگاری ہے روزگاری ختم ہونے کے واسطے. کتنی چھوٹی سی سنت ہے کہ آپ فجر کی سنت گھر میں پڑھ کر آتے ہیں تو آپ کے رزق میں برکت ہے، کمائی میں برکت ہے، روزگاری ختم ہوتی ہے. لیکن نماز پڑھے تو نہ یہ سبھی، فجر کی نماز کو عائش نہیں، نیند ہی نہیں کھلی تو پھر کہاں یہ سب چیزوں کو حاصل کریں گے. تو خاتمہ بالخیر بہت بڑی بات ہے. آدمی زندگی بھر اللہ کی بندگی میں رہیں، آخری وقت اللہ حفاظت فرمائے، کفر کی موت مرے، گناہوں کی موت مرے، فسق و فجور کی موت مرے تو کتنی اس کی بد نصیبی کی بات ہوگی. ابلیس کا حال کیا تھا؟ کیا وہ عبادت گزار نہیں تھا؟ وہ سجدے نہیں کرتا تھا؟ سب ہوتے تھے اس سے، لیکن اس کا خاتمہ جو ہوا وہ بہت برا ہوا، اللہ کے دربار میں راندہ ہو گیا. اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، ایمان والی موت عطا فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، روزے کی حالت کی موت عطا فرما. روزے کی حالت میں کوئی آدمی مرتا ہے تو سحری یہاں ہوتی ہے، اختیاری اللہ کے دربار میں ہوتی ہے. کتنا بڑا دنیا کی غذا سے سحری ہوئی، جنت کی غذا سے اسے اختیاری ہوگی. دعا کرتے رہیں. تو وہ عبادت گزار بھی جو ہے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، موت کا وقت میرا قریب آ گیا ہے اللہ. بعض بندوں کو احساس ہو جاتا ہے، بلکہ سب کو، اکثر لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے موت کا وقت. اب آدمی ہے کینسر کی بیماری میں مبتلا، تو کیا اسے نوٹس نہیں ہے کیا؟ ایک آدمی کو 1 سے 2 مرتبہ ہارٹ اٹیک آ گیا ہے، کیا اسے نوٹس نہیں ہے کیا موت کی؟
ایک آدمی کو شوگر کا لیول بڑھتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بی پی کا لیول کبھی بڑھتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی بہت ہائی ہو جاتا ہے، تو کیا نوٹس نہیں ہے اس کے لیے؟ اور ایک آدمی کو وینٹیلیٹر میں رکھا گیا ہے، اور ایک آدمی کو آکسیجن مشین میں رکھا گیا ہے، اس کی زندگی اس میں چل رہی ہے، تو کیا اسے یہ نوٹس نہیں ہے موت کی؟ اور ویسے وقت میں بھی وہ دنیا ہی کو سوچتے رہیں تو اس کی بدنصیبی کی بات ہے۔ تو ویسے ہی اس آدمی کو موت کا وقت قریب آ گیا، احساس ہو گیا، تو اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے سجدے کی حالت میں موت عطا فرما، تاکہ کل قیامت کے دن لوگ دوبارہ اٹھیں گے تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو میں اپنی مصلی سے اٹھوں، کیونکہ آدمی جس حالت میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسی حالت میں اسے اٹھاتے ہیں۔ خدا رب العزت کا اصول ہے، جس حالت میں زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں اسے موت آتی ہے، اور جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اس کی قبر سے اسے اٹھایا جاتا ہے۔ اب اپنے حالت میں ہے، ہمارے اختیار میں ہم کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ نبیوں والی زندگی گزار رہے ہیں، سنتوں والی زندگی گزار رہے ہیں، تو سنت کو ادا کرتے کرتے موت آئے گی، کل قیامت کی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو بندہ دعا کیا، اللہ رب العالمین اس بندے کی دعا قبول بھی کر لیے، سجدے کی حالت میں آئے تو اسرائیل اس کی روح قبض کر لیے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کا حال یہ ہے قیامت تک وہ سجدے ہی کی حالت میں رہے گا، کیونکہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے، اور اللہ نے اس مٹی کو اس کے جسم کو کھانے سے، کیڑوں کو اسے نوچنے سے محفوظ کر دیا ہے۔ پھر اس کا واقعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیان کیا کہ اس بندے کو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے فضل سے اسے جنت میں داخل کر دو۔ وہ بندے کو اپنی عبادت پر ناز تھا، 500 سال کی عبادت پر ناز تھا۔ میں شروع میں کہا تھا نا، اللہ کے دربار میں ناز نہیں چلتا ہے، نیازی چلتی ہے۔ وہ اسے ناز تھا اپنی 500 سال کی عبادت پر، تو وہ اللہ سے کہے گا، یا اللہ آپ اپنے فضل سے جنت میں مجھے داخل کر رہے ہیں، تو یہ میری 500 سال کی عبادت اور سجدوں کا کیا ہوا؟ اس کا تذکرہ تک بھی نہیں ہوا ہے، اس کا ذکر تک نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے ہیں، عفو کو پسند کرنے والے ہیں، انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ تو اس بندے کی بات کو دھیان دیے بغیر، توجہ دیے بغیر فرشتوں سے کہیں گے اسے میرے اپنے فضل سے جنت میں داخل کرو۔ پھر وہ اڑتا ہے، پھر وہ کہے گا اللہ میری 500 سال کی عبادت کا کیا ہوا؟ اس کا ذکر تک نہیں ہو رہا ہے۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے میرے فضل سے اسے جنت میں داخل کرو۔ تو بندہ پھر کہے گا یا اللہ میرے 500 سال کی عبادت کا کیا ہوا؟ اس کا تذکرہ تک نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اب فرشتوں سے کہیں گے ٹھیک ہے بھائی، یہ بندہ چاہتا ہے اس کی 500 سال کی عبادت کا، جب وہ حساب میں آیا ہے 500 سال کی عبادت کا تو میں بھی حساب میں آتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کا حساب لے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما۔ نہیں تو حساب لینا ہی ہے تو اللہ کے نبی نے سکھائی ہے یسرنی، یا اللہ آسانی سے حساب لے لے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ حساب لینا ہے تو جیسا باپ اپنے بیٹے کو، چھوٹے بیٹے کو کیا تم لے لے کرنے بول کر سرسری حساب لیتا ہے نا، معلوم ہے انہیں ذرا کمیشن کر لیا رہیں گا بول کے، اس کے باوجود سرسری جیسا حساب لیتا ہے نا، ویسا حساب لے لے یا اللہ میرے سے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ لیکن جب وہ بندہ کہنے لگا تھا میرے 500 سال کی عبادت کا حساب ہی نہیں ہوا، تذکرہ ہی نہیں ہوا، تو اللہ فرمائیں گے اب چلو ہم بھی حساب لیتے ہیں۔ فرشتوں سے کہو، فرشتوں سے کہا جائے گا اب اس بندے سے ہماری
جو اسے آنکھ کی نعمت دی گئی تھی 500 سال کی، اس کا حساب لو. اسے کان جو دیا گیا تھا اس کے کان کا حساب لو. سننے کی طاقت، سونگنے کی طاقت جو ناک دی تھی اس کا حساب لو. سانس لینے کی طاقت، فری سانس لیتا تھا. بہت سے لوگ وینٹیلیٹر میں جا کر سانس لیتے تھے، آکسیجن مشین لگا کر سانس لیتے تھے. میں اسے فری میں دیا تھا، مفت میں دیا تھا سانس. اسے کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا تھا. اس کا حساب لو. بولنے کی طاقت کا حساب لو، پکڑنے کی طاقت کا حساب لو، چلنے کی طاقت کا حساب لو، دماغ کی طاقت کا حساب لو. تو فرشتے حساب لینا شروع کریں گے. صرف آنکھ کی نعمت کا حساب لیں گے تو 500 برس کی عبادت کا پورا بدلہ ہو جائے گا. اب وہ مقروض ہے کس کا؟ کان کی نعمت کا، زبان کی نعمت کا، دل و دماغ کی نعمت کا، سانس لینے کی طاقت کا، اور بھی بہت سی نعمتوں کا مقروض ہے. اسی کو حضرت قاری طیب رحمت اللہ علیہ اور ایک انداز میں بیان کیا ہے، وہ بھی بڑا عبرتناک ہے. جب بندے سے کہا جائے گا میرے فضل سے جنت میں داخل ہو جاؤ، تو بندہ کہے گا میری 500 سال کی عبادت کا کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے ایسا کرو، اس بندے کو جو ہے جنت میں لے جانے کے بجائے جہنم کی طرف لے جاؤ. جہنم میں نہیں بلکہ جہنم کی طرف لے جا کر جہنم میں اور اس آدمی کے درمیان 500 برس کے فاصلے پر کھڑا کرو. پھر اس کے بعد دیکھیں گے. فرشتے اس اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اس عبادت گزار کو لے جائیں گے جہنم کی اتنی دوری پر جس میں 500 سال کی مسافت وہاں کھڑائیں گے. تو وہاں کی تپش، وہاں کی گرمی، وہاں کے جلن سے اتنی تکلیف ہوگی کہ اس کا پورا حلق سوکھ جائے گا. پورا حلق سوکھ جائے گا. تو حلق سوکھتے ہی تو پانی کی طرف پیدا ہوتی ہے. اب آدمی کو تڑپ کی چیز ملتی ہے تو اپنی پوری قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو بندہ اس وقت پانی مانگے گا تو اس وقت ایک دستے غیب نمودار ہوگا، اس میں پانی ہوگا. وہ بندہ اٹھا کر پینا چاہے گا تو آواز آئے گی نہیں 500 برس ہم نے تم کو پانی مفت میں دیا ہے، اب مفت میں نہیں، یہاں قیمت میں ملے گا. بندہ وہ عبادت گزار پوچھے گا اس ایک گلاس اس گلاس پانی کی قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی 500 برس کی عبادت ایسی جس میں ریاکاری اور دکھاوے کا شائبہ بھی نہ ہو. تو بندہ کہے گا میرے پاس ہے یہ خزانہ، میرے پاس یہ خزانہ ہے. تو فوراً وہ 500 برس کی عبادت حوالہ کر دے گا. تڑپ کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے، آدمی اس میں قیمت لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو لے کر پی لے گا. اب خالی ہاتھ ہے اللہ کے دربار میں، پھر اسے لے جائیں گے. اب بندے سے عبادت گزار سے پوچھا جائے گا کیا حال ہے؟ کہے گا اللہ تیرا فضل چاہیے، تیرا کرم چاہیے، تیرا رحم چاہیے، اس کے بغیر کوئی میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو مجھے اس واقعے سے بیان کرنا ہے کہ اپنی عبادتوں میں ناز نہیں ہونی چاہیے. میں تہجد پڑھتا ہوں، میں حاجی ہوں، میں عمرہ کرنے والا ہوں، میں اتنی نماز پڑھنے والا ہوں، میں اشراق پڑھنے والا ہوں، میں قرآن کی ایک دن میں اتنی تلاوت کرنے والا ہوں. ناز نہیں، بلکہ ان عبادتوں کے بعد انتہائی نیازی کے ساتھ، انتہائی نیازی کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں کہیں تقبل منا. یا اللہ، اتنے لوگوں میں آپ نے مجھے عبادت کی توفیق دی ہے، آپ کا بہت بڑا احسان ہوا، اور ایک احسان یہ فرما دیجئے کہ یہ عبادت کو قبول بھی کر لیجئے. تقبل منا. تو عبادتوں کے بعد ناز نہیں، نیازی چاہیے. اور یہ نیازی صحابہ کرام کی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
کتنے بڑے صحابی ہیں، آپ کا کتنا بڑا مقام تھا، کتنا بڑا مرتبہ تھا۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، میں دنیا والوں کے ساروں کے احسانات کو چکا چکا ہوں، اے ابوبکر تمہارے احسان کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ اتنا بڑا مقام۔ اور ایک مرتبہ فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی دروازے سے کوئی داخل ہوگا، کسی دروازے سے کوئی داخل ہوگا، کسی دروازے سے نمازی داخل ہوں گے، کسی دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے، کسی دروازے سے حاجی داخل ہوں گے، کسی دروازے سے سماجی کارکن جو اللہ کی رضا کے خاطر بیماروں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا، حاجت مندوں کا، محتاجوں کی خدمت کرتا تھا، وہ داخل ہوگا۔ 8 دروازے سے کسی دروازے سے کوئی داخل ہوتا رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابوبکر کا حال یہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے پکار رہے ہوں گے، ابوبکر ہمارے دروازے سے داخل ہو جا، ہمارے دروازے سے داخل ہو جا۔ اتنا بڑا مقام سیدنا ابوبکر صدیق کا۔ آپ کا حال کیا تھا؟ بیٹھتے کسی کونے میں اور روتے ہوئے کہتے، کاش میری ماں مجھے جنا ہی نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں کوئی تنکا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کوئی پرندہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کیوں ایسا تھا احساس؟ کیا ان کی عبادتیں ان کو نظر نہیں آتی تھی؟ آتی تھی ان کی عبادتیں ان کو نظر، اس کے باوجود دل میں یہ خوف لگا رہتا تھا کہ میرا رب کسی نمازی کے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، میرا رب کسی حاجی کے طواف کا محتاج نہیں ہے، کسی مالدار کے صدقوں کا محتاج نہیں ہے، کسی عبادت گزار کے عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تمام عبادت گزاروں، تمام مخلوق کی بندگی سے بے نیاز ہے۔ کہیں یہ بے نیازی کی شان میں آ کر، کہیں یہ بے نیازی کے شان میں آ کر میرا رب میرے سجدوں کو واپس نہ کر دے، میری عبادت کو واپس نہ کر دیں۔ اگر واپس کر دیں تو وہ اس کا حق رکھتا ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کوئی سجدے کرنے والا میرے سجدے کو کئی کو قبول نہیں کیا، میرے حج کو کیوں قبول نہیں کیا، اسے پوچھ نہیں سکتا ہے۔ وہ ایسا با اختیار رب ہے، کہیں میری عبادت کو واپس نہ کر دیں، اس لیے ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا۔ اللہ کے نبی کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ اور ایک مرتبہ فرمایا، اے عمر، قسم کھا کر کہا، قسم ہے اس ذات کی جس سے قبضے میری جان ہے، اے عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، بھٹکنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ آپ کی رائے کے مطابق کتنی مرتبہ قرآن شریف نازل ہوا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق آیت نازل ہوئی جب مکہ المکرمہ میں نماز پڑھنے کی کھلم کھلا اجازت نہیں تھی۔ جب تک حضرت عمر اسلام قبول نہیں کیے تھے اس وقت تک چھپ چھپ کر نماز ہوتی تھی۔ حضرت عمر اسلام قبول کیے، امیر حمزہ اسلام قبول کیے تو ان دونوں کی رہبری میں ایک جماعت بنا کر مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا جوانب قبلہ ہے، کعبۃ اللہ کا پورا جانب قبلہ ہے، گول کعبۃ اللہ گئے ہیں نا، گول پورے کا پورا قبلہ ہے، کس طرف کہاں کھڑ
کے نماز پڑھیں. مشورہ کیا گیا کیا حتیم میں نماز پڑھیں، مطاف کے کون سے حصے میں نماز پڑھیں. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ مقام ابراہیم میں مصلی بنا لیا جائے. تو آیت نازل ہو گئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. یہ بڑا مقام، اس کے باوجود ڈر کتنا تھا مردود ہو جانے کا، عبادتوں کے مقبول نہ ہونے کا کتنا ڈر تھا. آپ کی شہادت کا وقت آیا، آپ کی شہادت کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو بلا کر کہتے ہیں بیٹا میری روح نکلنے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے مجھے جلدی نہلا دینا، جلدی کفن پہنا دینا، جلدی دفن کر دینا. اور یہ تعلیم بھی ہے اسلام کی. آدمی کے وفات کے بعد خامخواہ اسے فلاں کے انتظار میں نہیں رکھنا چاہیے. جتنا جلدی ہو سکے اسے دفن کر دینا چاہیے. یہی تعلیم ہے. اور کیوں دفن کر دینا چاہیے جلدی؟ اس کا جواب حضرت عمر کے اس واقعے میں ملتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹے نے کہا امیر المؤمنین ہم کریں گے جلدی، آپ کو غسل بھی جلدی دیں گے، دفن بھی جلدی کریں گے، کفن بھی جلدی پہنائیں گے، لیکن وجہ کیا ہے؟ اتنی تاکید سے آپ فرما رہے ہیں، موت کے وقت میں اور بھی باتیں کہہ سکتے تھے. فرمایا کہ اگر میری عبادتیں اللہ کے دربار میں مقبول ہو گئے اور میں اللہ کے پاس مقبول ہوں تو تم سے درخواست ہے کہ جلدی کفن دے کر جلدی دفن کر کے مجھے میرے محبوب کے پاس ملا دو، اس میں تاخیر نہ کرو، میرے محبوب سے ملنے میں مجھے تاخیر نہ کرو. اگر میں اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوا، اگر اللہ کے نزدیک میں نافرمان ہوں تو نافرمان کا بوجھ تم اپنے کھاندوں میں کیوں دیری تک اٹھاتے ہو، کیوں اپنے گھر میں رکھتے ہو؟ اسے جلدی سے دفن کر کے اس کی نحوست سے دور ہو جاؤ. معلوم ہو گیا جلدی کرنے کا. تو آدمی وفات پا جاتا ہے تو جتنا جلدی ہو سکے اسے کفن دے دینا چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے اسے دفن کر دینا چاہیے، اس میں تاخیر نہ کریں. فلاں آنے کے بعد کریں گے، فلاں آنے کے بعد کریں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے. تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے مقبول ہونے کے باوجود خوف ہے کہ کہیں اللہ کے نزدیک میری عبادت مقبول نہ ہوئی ہو. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی کہلاتے ہیں. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا مدینے میں کتنے لوگ منافق بستے ہیں، منافقین کا نام بتا دیا تھا. اتنے بڑے معزز صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اتنا بڑا مقام ہے. اس کے باوجود ایک مرتبہ آخری زمانے میں حضرت حذیفہ کے پاس پہنچتے ہیں اور بہت ہی عاجزی انکساری کے ساتھ پوچھتے ہیں اے حذیفہ مجھے معلوم ہے منافقین کی فہرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتا دی ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کو فرما دیا گیا ہے کہ یہ نام کو ظاہر نہ کریں. میں نام نہیں پوچھنے آیا، بس اتنا پوچھنے آیا ہوں ان منافقین کی فہرست میں کہا میرا نام تو نہیں ہے، میرا نام تو شامل نہیں ہے. اتنے بڑے صحابی. اب چند دن تک ہم دعوت و تبلیغ میں لگ گئے، چند دن تک خطبے دے دیے، چند دن تک مصلی میں کھڑے ہو کر امامت کر دیے، چند دن تک تہجد پڑھ دیے، چند دن تک لوگوں کے درمیان سماجی کارکن لوگوں کی خدمت کر دیے. اتنا دماغ میں تعلی آ گئی کہ اب ہم اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگے کہ اب بہت بڑے ہو گئے تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہو گئی. اس لیے ہم اپنی عبادتوں کے بعد ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نیازی سے، عاجزی سے، انکساری سے اللہ کے دربار میں دعا کرتے رہنا چاہیے. یا اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما، ہماری عبادت کو قبول فرما. یا اللہ ہم کو مردود ہونے سے بچا لے، ہم کو مردود ہونے سے بچا لے. تو پورے بیان کا خلاصہ
کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انہی لوگوں کی عبادت مقبول ہوتی ہے جو لوگ عبادت کے بعد امید اور خوف کے درمیان میں رہتے ہیں، امید اس بات کی کرتے ہیں کہ ہمارا رحیم ذات، ہمارا کریم ذات، ہمارا مولا ہماری عبادتوں کو، ہمارے اعمال صالحہ کو قبول کریں گے۔ خوف اس بات کا ہونا چاہیے کہ کہیں ہمارے یہ اعمال مقبول نہ ہوئے ہو، مردود ہو گئے، اس خوف میں ہونا چاہیے۔ امید اور خوف کے درمیان ہمارا ایمان ہے، مومن کا ایمان اسی کے درمیان ہوتا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پورے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے اور اس کے بعد امید لگانے اور خوف سے رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔